ایک مزدور انسان گرمی کے بڑے بڑے دنوں میں سارے دن مشقت اور پریشانی اٹھاتا ہے، سارے دن پوری تکلیف برداشت کر کے بڑے بڑے بھاری اور وزنی پتھر اٹھا کر کے بڑی بڑی سیڑھیوں پہ چڑھتا ہے اور مشقتیں برداشت کرتا ہے، وہ اس کو پسینہ ٹپک رہا ہوتا ہے اور اس کو طرح طرح کی دقتیں سامنے آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے 2 درہم کمانے کی خاطر، اپنے 2 درہم کے فائدے کی خاطر ان مصائب و تکالیف کو بھول جاتا ہے اور اس آج کے رنج کو دور سمجھتا ہے، آج کے رنج کو یوں سمجھتا ہے کہ یہ تو کچھ ہی دیر میں دور ہو جانے والا ہے، اور وہ اپنے نفع کی خاطر ساری مشقتیں برداشت کر کے اور اپنے نفس کو اس میں لگائے رکھتا ہے۔ ایک کسان انسان اناج کمانے کی خاطر مسلسل سردی اور گرمی کی پرواہ کیے بغیر محنت کرتا رہتا ہے، وہ گرمی کی شدت کو برداشت کرتا ہے، کڑاکے کی دھوپ کو برداشت کرتا ہے، اور وہ سردی کی سخت راتوں میں بھی اٹھ کر کے پانی دے کر کے فصل کو تر و تازہ رکھتا ہے تاکہ اس فصل سے اناج حاصل کر سکے اور اس اناج سے ہم گزارا کر سکیں۔ وہ نہ سردی کی پرواہ کرتا ہے، نہ گرمی کی شدت کی پرواہ کرتا ہے، نہ ٹھنڈک کی پرواہ کرتا ہے، نہ گرمی کی پرواہ کرتا ہے، کیونکہ اسے اس کا مقصد معلوم ہوتا ہے کہ میرا مقصد اناج حاصل کرنا ہے، اور اس مقصد کے لیے مجھے دقتیں سامنے آئے یا مصیبتیں پیش آئے تو وہ میرے لیے راستے کی چیزیں ہیں۔ مصائب و تکالیف سے میں خوف زدہ نہیں ہو سکتا، ان سے میں نہیں گھبرا سکتا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ حضرت آپ اس قدر پریشانی برداشت کرتے ہیں، خوف الہی سے اس قدر آپ لرزیدہ رہتے ہیں اور اس قدر گھبرائے رہتے ہیں، اور عبادات اور اطاعات میں اس قدر انتہا درجے کی کوششیں کرتے ہیں، اس طرح سے مشقت اور محنت کرتے ہیں، اور آپ خوف کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان حال رہتے ہیں، تو آپ اس سے کم درجے کی کوشش کے ذریعے بھی، اس سے کم درجے کی محنت کے ذریعے بھی اپنی مراد کو پا سکتے ہیں، اپنے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ کو وہ درجہ اس سے کم کوشش کے سبب بھی مل سکتا ہے۔ جو آپ اتنی زیادہ کوشش کر رہے ہیں، اس کوشش کے بجائے آپ کچھ کم کوشش کریں تو بھی آپ وہ درجہ پا سکتے ہیں۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا کہ میں کوشش اور مشقت برداشت کیوں نہ کروں، میں محنت کیوں نہ کروں، اور مجھے پریشانی برداشت کرنے سے کون سی چیز روک سکتی ہے، جبکہ میری طرف یہ بات پہنچی ہے، مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے، اور اس بات پر میں نے یقین کیا ہے کہ اہل جنت اپنے منازل میں اور اپنے مکانات میں تشریف فرما ہوں گے، اپنے مکانات اور اپنے محلات میں آرام فرما ہوں گے کہ اچانک ان پر ایک تجلی پڑے گی، اس تجلی کی وجہ سے 8 جنتیں روشن ہو جائیں گی، 8 جنتیں منور ہو جائیں گی، 8 جنتیں چمک اٹھیں گی، بہت زبردست تجلی پڑے گی، سارے جنتی سمجھیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا نور ہے، خدا عز و جل کا خود کا نور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا جلوہ دکھایا ہے۔ سارے جنتی سجدہ ریز ہو جائیں گے، سجدے میں گر پڑیں گے، سجدے میں گرنے کے بعد آواز دی جائے گی، انہیں ندا دی جائے گی، اپنے سروں کو سجدوں سے اٹھا لو، اپنے سروں کو سجدوں سے اٹھا لو، یہ وہ نہیں ہے جس کا تم گمان کر رہے ہو، جنت میں اللہ کے جلوے کا دیدار نہیں ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تجلی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا نور نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک جنت کی حور کا تبسم ہے جو اس نے اپنے شوہر کے سامنے کیا، اور خاوند کے سامنے وہ جو تبسم ہوا اس کی وجہ سے 8 جنتیں روشن ہو گئی ہیں، 8 جنتیں منور ہو گئی ہیں۔ یہ ایک جنت کی عورت کا، جنت کی حور کا مسکرانا ہے جو اپنے خاوند کے سامنے مسکرائی، اور اس کے سبب سے 8 جنتیں روشن ہو گئی۔ حضرت سفیان ثوری اس واقعے کو بیان کر کے اس کا مقصد یہ واضح فرماتے ہیں کہ آخر اللہ عز و جل نے ہمیں اس قدر امیدیں بندھائی ہیں کہ اللہ عز و جل اس قدر ہمیں نوازنے والا ہے، تو پھر ہم مشقت اور محنتیں کیوں نہ کریں، اور دنیا میں رہ کر کے بندگی اور عبادت کر کے اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کمر بستہ کیوں نہ رہیں، تاکہ وہ جنت ہماری طرف خود چلی آئے اور اس جنت میں ہمیں ٹھکانہ نصیب ہو جائے۔ انسان اپنے نفس کو اس طرح سے ترغیب دے، امید بندھائے، تاکہ اس کے سبب انسان کو آخرت کے بلند درجے نصیب ہو۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ عبادت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک عبادت اعمال صالحہ کو بجا لانا، اعمال صالحہ کی بجا آوری، اعمال صالحہ کو انجام دینا، دوسرا ہے گناہ اور معصیت اور جرم و عصیاں سے محفوظ رہنا، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، اجتناب کرنا۔ یہ دونوں طرح کی عبادت ضروری ہے، اور نفس امارہ کے ہوتے ہوئے، نفس امارہ چونکہ بدی کی طرف بلاتا ہے، نفس امارہ کی موجودگی میں یہ کام آسان نہیں ہے۔
اپنے مقصد کو پا لینا اتنا آسان نہیں ہے. انسان عبادت دونوں طرح کی انجام دے لے، یہ آسان نہیں ہے. اس لیے کہ نفس بڑی شدت سے انسان کو روکتا ہے، نفس بہت سختی سے انسان کو روکتا ہے. مقصد پا لینا نفس امارہ کے ہوتے ہوئے آسان نہیں. اس لیے انسان کو ترغیب اور ترہیب اور امید اور رجا دونوں کو عمل میں لانا اور دونوں کو اپنانا، دونوں کا شعور اور تصور پیدا کرنا یہ لازم اور ضروری ہے. دونوں کے شعور کے ذریعے ہی انسان کی منزل آسان ہو سکتی ہے. ایک طرف ترغیب اور امید بندائی جائے اور دوسری طرف ترہیب اور خوف سے نفس کو مغلوب رکھا جائے، کیونکہ شرکش حیوان اسی وقت قابو میں رہ سکتا ہے جب ایک انسان اسے آگے سے کھینچے اور دوسرا اس کو ہانکے، دوسرا اسے پیچھے سے ہانکے. جب وہ اپنی پسند کا چارہ کرنے لگے تو انسان اسے ڈنڈا رسید کرے. ہانکنے والا اسے ہانکے ڈنڈے کے ذریعے، اور کھینچنے والا جب وہ اپنے پسندیدہ چارے کی طرف راغب ہو، دوسری طرف متوجہ ہو، تو اسے کھینچنے والا شخص بڑی ہوشیاری اور احتیاط سے اس کو آگے بڑھا دے اور اس کو روک دے اور اس کو احساس بھی نہ ہو.